اہل تشیع کی کتابوں سے بھی انشاءاللہ میں اس پر آپ کے حوالے سامنے پیش کروں گا کہ صدیق لقب حضرت ابو بکر کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ انبیاء کرام کے بعد تمام امتوں میں سب سے افضل ہے۔ اس پر عام طور پر تاثر ہی جاتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ وہ چونکہ خلیفہ بلا فصل بنے تھے اس لیے وہ سب سے افضل بنے ہیں، حالانکہ حقیقت اس طرح نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے انبیاء کے بعد تمام امتوں میں سب سے افضل اس لیے نہیں کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، بلکہ وہ خلیفہ بلا فصل اس لیے بنے ہیں کہ وہ سب سے افضل تھے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طبقات کو بیان فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پہلا درجہ نبیوں کا، دوسرا درجہ صدیقین کا، تیسرا درجہ شہداء کا، چوتھا درجہ عام صلحاء کا۔ اب دیکھیں، پھر پتہ چل گیا کہ پہلا درجہ انبیاء کرام کا ہے، دوسرا درجہ صدیقین کا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر صدیق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر تو کسی کو اس میں شک شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ واقعی دوسرا درجہ انبیاء کے بعد انہی کا ہے۔ چنانچہ میں اس پر اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے بھی دلائل دوں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، اسی طرح اہل تشیع کی کتابوں سے بھی انشاءاللہ میں اس پر آپ حوالے سامنے پیش کروں گا کہ صدیق لقب حضرت ابو بکر کا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ دیکھیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، روایت نمبر ہے 3675۔ اس پر لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے احد پہاڑ پر چڑھے تو وہ پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ اے احد ٹھہر جا، بے شک آپ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ تو دنیا گواہ ہے کہ نبی تو آقا علیہ السلام خود ہیں، جو دو شہید ہیں وہ ایک حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی دونوں شہید ہو گئے تھے، جو بیچ میں جو بچا حضرت ابو بکر، انہی کو آقا علیہ السلام نے صدیق فرمایا۔ تو دیکھیں، یہ آقا علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے حضرت ابو بکر کو صدیق کہا۔ یہ تو اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے ہے، بخاری شریف سے، اور بھی یہ روایت بہت ساری جگہوں پر ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن چونکہ اہل سنت کی کتابیں ہیں تو یہ شاید اہل تشیع کا معتبر نہ ہو سکے، تو اس کے لیے آپ کو میں شیعوں کی کتابوں سے حوالے دوں گا۔ جی دیکھیں، شیعوں کی کتاب ہے کشف الغمہ عن معرفت الائمہ، اس پر انہوں نے کمال کی روایت لائی ہے کہ انہو سئل الامام ابو جعفر علیہ السلام عن حلیت السیف، کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے تلوار پر چاندی چڑھانے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آیا حل یجوز، یہ چاندی چڑھانا تلوار پر جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو فقال، حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا نعم قد حل ابو بکر صدیق سیفہ بالفضہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار پر چونکہ چاندی چڑھائی تھی، اس سے چاندی چڑھانا جائز ہے۔ یہاں دیکھو، میں بیچ میں ایک بات کروں، حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ کام جائز ہے ناجائز ہے، تو انہوں نے جائز کہہ کر دلیل حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا، یہ نہیں امام جعفر صادق، امام باقر ابو جعفر صادق امام باقر ہے، حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ سمجھ رہے ہیں۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق حق پر نہ ہوتے، ٹھیک نہ ہوتے، خلیفہ برحق نہ ہوتے، نعوذ باللہ شیعہ عقائد مطابق وہ غاصب، وہ ظالم، و جابر ہوتے، تو حضرت امام باقر علیہ السلام، حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ کبھی بھی انہیں اپنا آئیڈیل اور اپنا امام نہ سمجھتے۔ بہرحال تو ہم امام باقر کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہم حضرت ابو بکر صدیق کی اقتدا کرتے ہیں۔ شیعہ اگر امام باقر کے واقعی پیروکار ہوتے تو ہرگز سیدنا ابو بکر صدیق کی مخالفت نہیں کرتے۔ بہرحال اب یہاں دیکھو، امام صاحب نے فرما دیا قد حل ابو بکر الصدیق، حضرت ابو بکر کو حضرت امام باقر نے، امام زین العابدین کے بیٹے امام جعفر صادق کے ابا نے صدیق کہہ دیا۔ آپ لوگوں کو شاید ویسے زبان سے نکل گیا تھا۔ آگے فقال راوی نے حضرت امام باقر سے فرمایا فتقول ہکذا، کیا آپ اس طرح کہہ رہے ہو، یعنی ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہو؟ پھر امام صاحب اپنی جگہ سے تھوڑے کھڑے ہو گئے، آگے ہو گئے، پھر فرمایا فقال نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، فرمایا ہاں وہ صدیق ہیں،
ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں۔ امام باقر نے امام جعفر صادق کے ابا نے، امام ذی العابدین کے بیٹے نے، جن کو شیعہ پر معصوم امام سمجھتے ہیں، وہ حضرت ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں، ایک بار نہیں 3 بار تاکیدن کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق ہیں۔ آگے بڑی بات آگے فرمائی، فَمَن لَّمْ يَقُلْ لَهُ الصِّدِّيقُ فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ قَوْلَهُ، جو حضرت ابو بکر کو صدیق نہ کہے، اللہ اس کی بات کو کبھی سچا نہ کرے، اس کو جھوٹا بنا دے۔ جو حضرت ابو بکر کو صدیق نہیں مانے گا، امام باقر کے نزدیک وہ جھوٹا ہے، تمام امام نزدیک وہ جھوٹا ہے۔ یہ بات میرے نہیں، شیعوں کتاب کشف الغمہ عن معرفت الائمہ کے اندر ہے۔ اسی طرح تفسیر قمی مطبوع نجف اشرف صفحہ نمبر 266 پر ثانیتنی علماء فی الغار کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی یہ کہتا ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں بطور مکاشفہ جعفر طیار اور ان کے ساتھیوں کی کشتی کو دیکھ رہا ہوں، کأنی انظر الی سفینۃ جعفر فی اصحابہ یقوم فی البحر، سمندر کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں، وانظر الی الانصار، میں انصار کو دیکھ رہا ہوں۔ ابو بکر نے عرض کیا، آگے دیکھیں، فقال ابو بکر، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، وتراہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ واقعی دیکھ رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال نعم، جی میں دیکھ رہا ہوں۔ اے اللہ کے رسول آپ مجھے بھی دکھا دیجئے۔ فمسح علی عینیہ، حضرت آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، جب ہاتھ پھیرا فرآہم، تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ان کشتیوں کو، جعفر طیار سب کو دیکھ لیا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فرمایا حضرت ابو بکر سے، انت صدیق، آپ صدیق ہیں۔ آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر کو کہہ رہے ہیں شیعہ کتابوں مطابق کہ آپ صدیق ہیں۔ اسی طرح یہ کتاب شیعوں کی ہے رجال کشی، اس پر بھی دیکھیں کہ حضرت ابو بکر سے کیا گیا، یا ابا بکر انت صدیق، آپ صدیق ہیں۔ تو اور بھی بہت سارے حوالے، لیکن میں نے 3 حوالے پیش کیا، شیعہ کتابوں سے 3 حوالے پیش کیے، سنی سے ایک حوالہ پیش کیا کہ صدیق حضرت ابو بکر ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور قرآن نے کہا کہ صدیقین کا دوسرا درجہ ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ انبیاء کے بعد پہلا درجہ انبیاء کا، دوسرا درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو حضرت ابو بکر انبیاء کے بعد تمام امتوں میں افضل ہوئے، یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، جس کی تائید قرآن سے، حدیث سے، خود شیعوں کی کتابوں سے بھی اور رسول اللہ کے فرمان سے بھی ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق افضل ہے، اس کو اور بہت سارے دلائل ہے، ایک دلیل صرف میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ابو بکر اس لیے افضل نہیں کہ خلیفہ بلا فصل ہے، بلکہ خلیفہ بلا فصل اس لیے بنے کہ وہ سب سے افضل تھے۔